بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. جناب ثاقب رضا مصطفی جو بڑے شیریں اور میٹھے انداز میں لوگوں کو دین میں اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، توحید کہ جس کے بغیر کوئی اخلاق اور نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، اور اہل توحید کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے توسل، استغاثہ اور ندا کا جس نے انکار کیا وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے. میں دیکھ لیں لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی. اول من انکر التوسل والاستغاثہ والندا ہوا ابن تیمیہ. سب سے پہلا شخص، امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے، پہلا شخص جس نے توسل سے، استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا. اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے. جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا؟ تو استغاثہ اور توسل کا انکار کر دیا اور یہ پہلا فتنہ نمودار ہوا. کہتے ہیں کہ یوسف النبہانی کی کتاب شواہد الحق کا میں یہ مذکور ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ اسی موضوع پر ہے. یعنی آپ اس کتاب کو دیکھیں، استغاثہ بسید الخلق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادیں کی جا سکتی ہیں، حالانکہ اسباب سے بالاتر استغاثہ کرنا عبادت ہے اور نبی سے کرنا واضح شرک ہے. اسباب کے تحت تو جائز ہے، خود نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، یعنی ان کو پکارا سامنے دیکھتے ہوئے اسباب کے تحت. فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، یہ تو کوئی شرک نہیں ہے. لیکن اسباب سے بالاتر وفات کے بعد غائب شخص کو پکارنا، یہ تو عالم الغیب والشہادہ اور کائنات میں تدبیر کرنے والے رب العالمین کی صفات ہیں. فرمان باری تعالیٰ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یعنی یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، پکار رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سن لی. مشرکین تک کو لاجواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے کس اور لاچار کی دعا سن کر، پکار سن کر، فریاد سن کر اس کی مشکل کشائی کرتا ہے. الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ سچا معبود ہے؟ مشرکین تک لاجواب ہوتے، بلکہ وہ تو جب شدید مشکل میں پھنستے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اور یہ غیر اللہ کو پکارنے کی بات کر رہے ہیں. فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں مشرکین ابو جہل وغیرہ اور پھنس جاتے ہیں بھور میں، مصیبت میں، طوفان میں، تو پھر سارے جن جن کو پکارتے تھے معبودات بھول جاتے ہیں، تمام اولیاء کو اللہ تعالیٰ کو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں. جب اللہ نجات دیتا ہے خشکی پر تو واپس سے شرک کرنے لگتے ہیں. تو یہ دعا اور استغاثہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں، ندا، یہ تو عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان ذکر کر کے کہا الدعاء العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. کون سا فرمان؟ سورہ مؤمن میں جو ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقین کرو کہ جو میری بلا شبہ عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں دھتکارے ہوئے ذلیل رسوا ہو کر پڑے ہوں گے. ایک ہی آیت میں پہلے دعا کا ذکر پھر عبادت کا، کیونکہ دعا عبادت ہے. اللہ سے کریں گے توحید، غیر سے کریں گے چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، شرک ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے خود کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کر کے کہ اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور فرما دیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک سب مساجد اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ پکارو. مزید یہ کہ یہ نبہانی تو خود اس کتاب کے ترجمے میں ہی لکھا ہے کہ وہی شرکی عقائد رکھتے ہیں جو قبر پرست رکھتے ہیں. اور احمد رضا خان بریلوی
کی شرکی عقائد سے لبریز کتب کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی وفات 1932 عیسوی میں ہوئی، تقریباً آج سے 89 سال پہلے ہوئے، اور یہ کلام کرتے ہیں 7ویں ہجری کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، جن کی 728 ہجری میں وفات ہوئی، اور انہوں نے شبہات انہی گمراہ صوفیوں جیسے البکری وغیرہ سے لیے ہیں، جن پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی استغاثہ کے مسئلے پر پوری کتاب لکھی ہے اور لاجواب کر دیا ہے۔ وہ بھی لوگوں کو یہ باطل تصور دیتے تھے اس وقت سے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا ہے، حالانکہ ان سے پہلے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا انکار فرمایا ہے، جن کے یہ بریلوی مقلد کہلاتے ہیں۔ ہاں، جب صحیح عقیدے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نہیں بلکہ اللہ کی صفات کی باطل تعویلات کرنے والے اشاعرہ اور ماتوریدیہ جیسے گمراہ فرقوں کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یعنی حرام ہے کہ اللہ سے انبیاء کرام کے وسیلے یا باحق کے فلاں دعا کی جائے۔ آپ دیکھیے عقیدہ طحاوی کی شرح امام ابن ابی العز الحنفی کی، اور عقیدہ طحاویہ خود امام طحاوی کی لکھی ہوئی ہیں، جن کی وفات 321 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طرح فقہ الاکبر میں بھی یہ بات ہے جو ملا علی قاری حنفی کی شرح موجود ہے، ان کی کتاب ہے۔ اور اسی کتاب کی شرح امام ابن ابی العز الحنفی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کلام نقل کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ دین کسی سے ثابت نہیں یہ وسیلہ، بلکہ کچھ جاہلوں کا یہ کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ کو نہیں پکارا، نہ وسیلہ دعا میں بنایا، بلکہ جو زندہ موجود ان کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے کہا۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے، جن کی سنت پر چلنے کا میں حکم دیا گیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اور بارش کی دعا استسقا، وہاں تو سب حاضر ہوتے ہیں، تو اس سے بھی معلوم چلا سب جماعت ہے، صحابہ اس پر اتفاق اور اجماع ہے ان کا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود امام حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ سے ہی اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں یہ بات نقل کی ہے۔ پھر کس طرح یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی؟ اور پھر اس کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا آج ہم جس عہد نافرجام میں جی رہے ہیں، کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے؟ یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں؟ یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، یہ لمحے بھی آنے تھے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت بنتی ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، اور 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کرو، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار دوں گا۔ اقبال نے کہا تھا، دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بدکاری کی گئی، تو جب یہ بدکاری کی گئی کہ حضور کی ذات سے لوگوں کو الگ کر دیا جائے، اور پھر اس کا نتیجہ فرقہ بندی ہوگی، اور حضور کی ذات پر حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب اوہام پیدا کیے جائیں گے، حضور کے حوالے سے جب عقیدوں میں تزلزل پیدا کیا جائے گا، پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ وارفتگی، وہ محبت، وہ شوق فراواں موجود نہیں رہے گا، اور جس کے نتیجے کے اندر امت کمزور ہو جائے گی، اور ان کو بے یقینی کا مرض لاحق ہو جائے گا، جس کو اقبال نے کہا تھا، سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج قوم کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کی جب سازش کی جا رہی ہے۔ اب امت میں اتحاد کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شرک کرنے، استغاثہ، ندا پکارنے میں لوگ جو ہے متحد ہو جائیں، اور متحد تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ امت کبھی بھی شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی کہ سب کے اپنے اپنے معبودات ہوں، اولیاء اور انبیاء ہوں، بنا کر نبیوں اولیوں کو پکاریں۔
بلکہ ایک اللہ کی توحید اپنا کر دین کو اس کے لیے خالص کر کے پکاریں، تبھی اتحاد ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، نبی بشر ہوتے ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ انہیں کتاب، حکم اور نبوت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں تک کو تعلیم دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ لائق نہیں ان کو، ولیکن کونوا ربانیین، مگر وہ کہیں گے کہ رب والے بن جاؤ۔ اور یوسف علیہ السلام نے جیل تک میں اتنی شدت اور پریشانی کی حالت میں جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ امت کا یہ حال ہے، تب بھی یہی بات ذکر کی، توحید کا درس دیا اور شرک کا رد کیا ہے، اسی کو گنوا کر کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، زبردست ہے، سب پر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کفار و مشرکین متفق تھے کہ آپ صادق و امین تھے، ان کے نزدیک ان سے فیصلے کرواتے، ان کی ہر بات مانتے، اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، نبوت رسالت سے پہلے، توحید کی دعوت شرک کے رد سے پہلے، لیکن توحید کی دعوت پر وہ چلا اٹھے تھے، اس پر متحد ہونے کو تیار نہیں تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہیں اس بات پر جو ہے تعجب ہوا کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آیا، رسول آیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو کافروں نے کہا یہ ساحر جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں پہلے کیا دو نام، صادق اور امین، سچا امانت دار، اور اب کیا نام اس کی جگہ آ گئے، ساحر کذاب۔ کس وجہ سے؟ اس پر تو جماعت ہے کہ آپ صادق امین ہیں، صرف توحید کی دعوت اور شرک، غیر اللہ نبیوں ولیوں کو پکارنے اور استغاثے سے روکنے کی وجہ سے کہنے لگے، جس طرح آگے والی آیت میں فرمایا، دعوت کا ذکر کیا، مشرکین نے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے معبودوں کا اس نے بس ایک معبود بنا دیا، بس اللہ کی عبادت کریں، اسے پکاریں۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ تمہیں تکلیف دیتی ہیں، دکھ پہنچاتی ہیں جو باتیں کرتے ہیں، نہیں مانتے توحید کی دعوت کو، فإنہم لا یکذبونک، تو بلا شبہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اتحاد صرف توحید پر، شرک کے رد پر ہو سکتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا کسی نے کہ یہ کہنا کہ توحید کی دعوت مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتی ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ سب مل کر کافروں کے خلاف یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں، ہم آپ فضیلت الشیخ سے اس بارے میں وضاحت کی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، بارک اللہ فیکم۔ شیخ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں میں توحید کی وجہ سے تفرقہ ہو، مسلمان تو توحید سے خوش ہوتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، توحید سے تو کوئی نہیں بھاگتا سوائے بدعتی کے یا مشرک کے، اور ایسوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا مسلمان تو توحید سے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ، اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اسی پر متحد و مجتمع ہوتے ہیں۔ البتہ جس کے دل میں مرض اور ٹیڑھ پن ہے، یا وہ اہل بدعت اور اہل شرک میں سے ہے، تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی اس سے متفق نہیں ہوگا، نہ ہی وہ توحید چاہتا ہے، لہذا اس کے قول کا نہ کوئی اعتبار ہے نہ ہی کوئی اوقات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بدعات میں، شرکیات اور شر میں، یہ کبھی بھی امت کو جمع نہیں کر سکتے، اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا مگر صرف دین اور توحید پر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنانے پر، اور ہم یہی چاہتے ہیں، لوگ شرک پر نہیں صرف توحید پر ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے درمیان باہم الفت محبت ڈال دی توحید کی وجہ سے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ہیں، ما الفت بین قلوبہم، تو بھی ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ پر جمع تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں لائے تھے؟ وہ کلمہ توحید ہی تھا، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، دین کو اللہ کے لیے خالص کیا اور شرک چھوڑ دیا تو دل مل گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ تفرقہ اور پھوٹ کا شکار تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے اور باہمی قتل و قتال کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا اعتقاد رکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل توحید کے ذریعے جمع کر دیے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر صرف اسی چیز سے جس سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اسی طرح شیخ سے ایک اور سوال کیا گیا، احسن اللہ علیکم، سائل کہتا ہے آپ کی اس شخص کے لیے کیا نصیحت ہے جو کہتا ہے کہ بے شک توحید امت میں تفرقے ڈالتی ہے اور کہتا ہے ہم پہلے لوگوں کو جمع کرتے ہیں بعد میں انہیں تعلیم دیں۔ شیخ فرماتے ہیں یہ شخص توحید کے بصیرت سے اندھا ہے۔ میرے بھائی، توحید ہی تو امت کو متحد و جمع کرتی ہے۔ امت جمع ہو نہیں سکتی مگر لا الہ الا اللہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور لا الہ الا اللہ کی دعوت سے قبل بھی لوگ متفرق تھے، باہمی دست و گریباں تھے اور قتل و قتال جاری تھا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورہ عمران میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ شرک سے، مشرکوں سے تو ویسے ہی اطاعت کرنے کا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں بری ہوں۔ برات کا ذکر ہے قرآن میں جا بجا، انہیں تو متحد کرنے کا حکم بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں شیخ آگے کہ جو چیز امت کو جمع کرنے والی ہے وہ یہی توحید ہے، اکیلے اللہ تعالیٰ کی بنا شرک کے عبادت کرنا ہے، جبکہ شرک و بدعت امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سے باطل مذاہب و مناہج بھی، جسے وہ نام دیتے ہیں دعوتی مناہج کا، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ مختلف جماعتوں کا شیخ ذکر کر رہے ہیں۔ تو امت کی سبیل اور راستہ ایک ہے، اس کا منہج ایک ہے۔ جو چیز امت میں تفرقہ ڈالتی ہے وہ شرک اور وسائل شرک ہیں، اور یہ نئے ایجاد کردہ بدعتی مناہج ہیں کہ ہر ایک نے اپنا الگ ہی منہج بنا رکھا ہے، کہتا ہے یہ دعوت کا منہج ہے، اسی کو جو ہے حکمت سمجھتے ہیں۔ اچھا، دعوت کا منہج تو منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منہج انبیاء کرام ہے، نہ کہ وہ جو تم نے تمہارے امیر و پیشوا نے ایجاد کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید کی ہدایت دے، اسی کی جانب دعوت دینے کی توفیق دے، اور شرک سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق دے، اور اس قسم کے گمراہ داعیان سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔